بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران مسیح کے بارے میں بات چل رہی تھی تھوڑی دیر پہلے مجلس میں۔ جب میں نے تھوڑی سی تحقیق کی اس کے بارے میں تو مجھے جو معلوم ہوا میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ غلط فہمی میں ہوں گے۔ تو پہلے یہ دو اشخاص کی باتیں آپ کو سناؤں گا جو مجھ سے بڑے بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں، اور آج جس کی بات سنو گے تو وہ آخر میں ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ ان کی بات سنیں۔ دوسری جانب جناب، جہاں پہ جہازوں کی بات ہو رہی ہے، میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر جو ہے وہ جو پاکستانی پی ایف کے جو ایک آفیسر ہیں کامران مسیح، ان کے بارے میں نے تھوڑی سی انفارمیشن ایک شیئر کی تھی۔ اچھا، میں حیران ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا، اور میں نے بعد میں مجھے پتا لگا، مجھے اور بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ بھائی جان ان کے چکر میں تو پتہ نہیں کتنی تقریبیں ہو گئی ہیں، ان کے چکر میں تو پتہ نہیں وہاں پہ کتنے یوٹیوبر ان کے گھر چلے گئے ہیں جا کے ان کے پتہ نہیں رشتہ داروں کے انٹرویوز وغیرہ کرنا۔ میں کہا تہاڈا دماغ تے نہیں خراب، کی کرتے پے ہو یار؟ ویسے 100 دفعہ کرو لیکن غلط چیز مت ایٹریبیوٹ کرو۔ کامران مسیح، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے قابل عزت ہے بھائی، پی ایف کا آفیسر ہے، لیکن غلط چیز اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ مت کریں، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ، اگر میں ایک اینکر ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اپنا جتنی میری کیپیسٹی تھی میں نے پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران کوریج کی، آپ کو دکھایا جو کچھ، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ منصور علی خان نے جناب ایک ٹینک بھی انڈیا کا تباہ کیتا ہے، تو یار یہ مت کریں میرے کھاتے میں وہ چیز مت ڈالیں جو میں نے کی نہیں ہے۔ تو میرا صرف یہ اعتراض، اب میں اس کے اوپر میں نے ایک اور بھی مجھے پتہ لگا کہ کوئی پاکستانی اینکر ہیں، مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن مجھے پتہ لگا کہ کوئی پاکستانی اینکر ہے، انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ بڑا زبردست پائلٹ ہے، میرا جو ہے وہ ہمسایہ بھی ہے اور میرا گرہیں بھی، اور یہ تو بہت اعلیٰ ہے، یہ تو جہاز بڑا اعلیٰ اڑاتا ہے، یہ پائلٹ ہے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار وہ نہیں ہے پائلٹ بھائی۔ چلیں میں آپ کے سامنے ایک اور چھوٹا سا پروف رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ، اور اس کو سرچ کیجیے گا، میں آپ سے خود کہہ رہا ہوں، اس کو سرچ کر لیجیے گا جسٹ ٹو پروو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ وہ تصویر ہے کامران مسیح کی جو اکثر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ اب چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا، آپ جیکٹ دیکھ رہے ہیں ان کی، انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اس جیکٹ کے اوپر یہ سائن دیکھ رہے ہیں، یہ جو بلیک کلر کا اوپر وائٹ سائن ہے، یہ بیسکلی آدھا پر ہے، مطلب ایک پر ہے نا، عام طور پہ 2 پر ہوتے ہیں، تو یہ ایک پر ہے۔ یہ جو ایک پر ہے نا، یہ جو سائن ان کے یہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ بیسکلی نیویگیٹر کا پر ہوتا ہے، اس کو نیویگیٹرز جو ہوتے ہیں نا یہ وہ پہنتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ پاکستان ایئر فورس کا بیج ہے نیویگیٹر کا، یہ ہم نے نکالا ہوا ہے، یہ دیکھیے اس میں ایک پر ہوتا ہے۔ تو یہ بیسکلی شو کرتا ہے کہ یہ پائلٹ نہیں ہے، یہ ایک نیویگیٹر ہے۔ نیویگیٹر کا کام ہوتا ہے جہاز میں بیٹھ کے جو ہوتا ہے وہ پائلٹ کو گائیڈ کرنا، نیویگیٹ کروانا کہ یہ جہاز جو ہے اب آپ نے یہاں لے کے جانا ہے، یہ اس طرح کی نیویگیشن میں آپ ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ کام ہے، اور یہ میں آپ کو جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ C-130 جو کہ کارگو پلین ہے پاکستان ایئر فورس کا، اس میں یہ نیویگیٹر کا کام کرتے ہیں۔ ایون اس تصویر کے اندر بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں نا کہ انہوں نے یوں ہیڈ فونس پہنے ہوئے، تو جو پائلٹ ہوتا ہے نا اس کا ایک ہیلمٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر، یہ اس میں یہ نوجوان جو ہمارے بیٹھے ہوئے جنہوں نے ایکچولی شوٹ کیا تھا جا کے انڈین پلینس کو، یہ دیکھیں انہوں نے گود کے اندر جو ہے وہ ہیلمٹ رکھے ہوئے اپنے۔ تو جو پائلٹس ہوتے ہیں نا ان کے پاس پراپر ہیلمٹس ہوتے ہیں، یہ نیویگیٹر ہیں۔ تو یہ ڈفرینس ہے۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، نتھنگ اگینسٹ ہم، وہ اس بیچارے نے، میرا نہیں خیال، مجھے تو نہیں میرے سامنے کوئی اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہو کہ جس میں کامران نے خود کہا ہو کہ بھائی جان میں پائلٹ ہوں تو میں جہاز اڑاتے ہیں جا کے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ وہ اب اس کے اوپر پتہ نہیں دنیا جان کے، میں ایسے یوٹیوبروں کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا سامان بنایا ہوا تھا اس کے اوپر، کہ جی وہ ایک نے کہا کہ جی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ایک نے پتہ نہیں اس کی کسی بیوی کا انٹرویو ڈلوا دیا ہے، ایک نے پتہ نہیں اس کے بھائی کا انٹرویو ڈلوا دیا۔ او بابا پہلے پوری سٹوری تو چیک کروا لو یار۔ چلیں میں باقی چھوٹے موٹے جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں نا، میں ان سے تو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں، لیکن سینئر جرنلسٹ کو کم از کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پہلے ایک چیز کو ویریفائی کر لے کہ ایسا کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا یہ ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں۔ جی آپ نے ان کی بات سنی، یہ تھے منصور علی خان صاحب جو ایک صحافی ہے، اور اس کے بعد ایک مذہبی شخصیت ہے، ان کی بات بھی سن لیتے ہیں، وہ بھی مشہور ہے، آئیے ان کی بات سنیں۔ سچی خبر یہ ہے کہ کامران بشیر مسیح ایئر فورس میں موجود تو ہے، لیکن وہ پائلٹ نہیں ہے، فائٹر پائلٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایئر مین نیویگیٹر ہے۔ تو مختصر یہ کہ ہم مسلمانوں کو بھی نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی خبر آگے پہنچانے سے پہلے اس کی بہرحال تحقیق کرنا جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو ویسے ہی آگے فارورڈ کر دے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جھوٹ کی اجازت نہ تو اسلام دیتا ہے اور نہ ہی مسیحیت، لہٰذا ہم دونوں کو اس جھوٹے پروپیگنڈا سے
اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اور جو صحیح، سچی اور صادق خبر ہے میرا خیال ہے کہ اسی کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہمیں بننا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح بات کو سن کے سمجھ کے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ نے ان کی گفتگو سنی اور انہوں نے حدیث بھی پیش کی، تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو دیکھو یہاں میڈیا پر کیا چل رہا ہے، اور ایک شخص نے کام نہیں کیا ہے اس کے ساتھ کیا لگا رہا ہے، اور اس کے پاس لوگ حاضر ہو رہے ہیں اور ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔